بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها ارتدوا الذين صبروا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ملو ترا محبوب، اگر آپ دن قیامت کے دیکھو اذ المجرمون جبکہ مجرم یعنی مشرک ذلت و خواری کے ساتھ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، جھکانے والے ہوں گے وہ اپنے سر اپنے رب کے سامنے. یعنی اگر وہ منظر دیکھو نا تم میرے محبوب، جب دن قیامت کے مشرک ہمارے ذلت و خواری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے تو اپنے رب کے سامنے کیا جھکائے ہوئے ہوں گے؟ وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، سر نگو کھڑے ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ جو منظر ہوگا وہ ایک ہیبت ناک خوفناک منظر ہوگا. اس دن جو ہے مشرک اپنے رب کے دربار میں سر نیچے کو کر کے کھڑے ہوں گے، جھکائے ہوئے ہوں گے. پھر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا. جب کہتے تھے نا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، ہم نے دیکھ لیا زندہ ہو کے، دوسری زندگی دیکھ لی ہم نے. تو وہ سمیعنا سن بھی لیا ہم نے، جو تیرے نبی قیامت کے دن کے مطلب کہا کرتے تھے وہ ہم نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا. تو فرجینا نعمل صالحا، اللہ پاک ہم کو اپنا دنیا میں لٹا دے، دنیا کی زندگی سے دنیا میں لٹا دے. نعمل صالح سے ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں جا کے اچھے عمل کریں گے. انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے، پہلے ہمیں یقین نہیں تھا، شکوک و شبہات تھے دن کے متعلق، اب سارے شک شبہ دور ہو گئے، تو آنکھوں سے دیکھ لیا یہ زندگی بھی یہ دن بھی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اللہ پاک ہمیں اب یقین ہو گیا کہ قیامت بھی ہے اور حساب کتاب بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، سب ہم کو اب یقین ہو گیا ہے. بلو شئنا، اللہ پاک فرمایا اگر ہم چاہتے لآتینا کل نفس ہدی، البتہ دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، یعنی سب کو ہم ہدایت یافتہ کر دیتے اگر ہم چاہتے. ایسے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے زبردستی ہدایت نہیں کسی کو دی. اللہ پاک نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، رسول، کتابیں بھیجی، علماء حق بھیجے، انہوں نے آ کے ہدایت کی رہنمائی کی ہے جی. تو اللہ پاک نے اختیار دیا پھر انسان کو، چاہے کوئی ہدایت کو قبول کر لے اور چاہے گمراہی کو قبول کر لے. اللہ پاک نے جبر نہیں کیا، زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی. فرمایا ولکن حق القول منی، لیکن یہ بات میری طرف سے حق ہے، ثابت ہو گئی ہے. مطلب کیا؟ میرے دربار میں سے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور سب لوگوں سے. کیا ہو گیا؟ میرے دربار سے فیصلہ ہو گیا، حق بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، میں جنوں انسانوں سے
جہنم کو بھروں گا۔ جنت سے بھی اللہ پاک کا بھرنے کا وعدہ ہے اور جہنم کے ساتھ بھی اللہ پاک کا بھرنے کا وعدہ ہے۔ دن قیامت میں جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جگہ بچ جائے گی، یعنی بھرے گی نہیں، پھر اللہ پاک کو اور مخلوق پیدا فرمائے گا، اس سے جنت کو بھرے گا، اتنی بڑی جنت ہے۔ اور جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم بھی نہیں بھرے گی، یعنی پھر اللہ پاک اپنا پاؤں جو اللہ کی شان کے لائق ہے، ہمارا پاؤں نہیں، ہماری طرح اللہ کی شان کے جو پاؤں ہے وہ پھر جہنم میں داخل فرمائیں گے، پھر جہنم کہے گی اللہ میں بھر دی۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں میرے دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سب لوگوں سے۔ یعنی پھر کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم، بچکو تم جو تم نے بلا لیا تھا، ہاں اس وجہ سے جو تم نے بلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات، یعنی اس دن کی ملاقات تم نے دن قیامت کو بلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، اب اس کو بلانے کی وجہ سے کیا چکھو؟ عذاب چکھو۔ انا نسیناک، بے شک ہم نے بھی تم کو بلا دیا ہے، بلانے کا مطلب ہم نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم عذاب ہمیشہ رہنے کا، ہمیشہ یہاں رہو گے عذاب میں، بما کنتم تعملون، جو تم کفر شرک کرتے تھے نا اس کی وجہ سے اب ہمیشہ تم عذاب کو چکھتے رہو گے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، پکی بات ہے ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے آیتوں کے ساتھ، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، گر پڑتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہیں اپنے حمل کی، رب کی حمل کے ساتھ، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، یعنی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری آیتوں کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اللہ کے دربار میں، اور تسبیح بھی کرتے ہیں اپنے رب کی حمل کی ساتھ، وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ سجدے والی آیت ہے، تو سجدے والی جو آیت ہوتی ہے نا اس کو ایک ہی مجلس میں جتنی مرضی مرتبہ پڑھو ایک ہی سجدہ بنتا ہے، جی یہاں سجدے کا حکم ہے، تو بعد میں ہم انشاءاللہ کریں گے اس کو پڑھ کے۔ جس میں آتا ہے کہ جب انسان سجدے والی آیت پڑھتا ہے قرآن سے پھر سجدہ کرتا ہے، شیطان روکتا ہے، کہتا ہے ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، یہ سجدہ کر رہا ہے، اس کو جنت ملے گی، اور مجھ کو سجدے کا حکم ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، مجھے جنت ملے گی، روکتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جتنا آدمی سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتے اتنا کسی حالت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، جو پیشانی میں سجدے کا نشان ہوگا نا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ سجدہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ہر نماز میں رکوع بھی اور سجدہ بھی ہے، کیوں کوئی بھی نماز ہے اس میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی، لیکن نماز جنازہ میں ہے وہ سجدہ ہے، مولوی دیکھا کرتا سجدہ رکوع نماز جنازہ میں نہیں دیکھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ نیکی کا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے کرنے سے، کیا حرج ہے جی؟ مولوی صاحب نیکی نہیں تسی کرن دیتے، نیکی تو اس مولوی کو پھر کر سجدہ نماز جنازے میں کر رکوع سجدہ کر، دیکھ کو سن مار کے مسلم لوگوں نے لایا تھے کر، یہ نہیں نیکی، رکوع کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کیوں جی؟ سجدہ کرنا پھر مولوی صاحب کریں، پھر وہ جو کہتے ہیں حرج کیا ہے جی، یہ نہیں نیکی کا کام، یہ کتنا بڑا نیکی کام، رکوع کرنا سر کر، پھر نماز جنازے رکوع سجدہ، پھر پتہ لگتا ہے کچھ ایسے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رکوع جو ہے سجدے فرض ہے نماز میں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ پاک میں نماز جنازہ میں رکوع بھی تجھ کو کروں گا، سجدہ بھی تجھ کو کروں گا اور تسبیحیں بھی تیری پڑھوں گا، تو مجھ کو رکوع سجدے کی اجازت دی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے تو مجھ کو رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، تسبیح میری پڑھے گا، لیکن آگے میت پڑی ہے، آگے کیا ہے؟ میت پڑی ہے۔ لوگ کہیں گے سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ اس میت کو ہو رہا ہے، اس لیے میں نے نماز جنازہ میں سے رکوع بھی کر چھڑیا اور سجدہ بھی کر چھڑیا۔ نماز جنازہ رکوع سجدے کے بغیر پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری نماز جنازہ قبول کر لینا میں اللہ کا کام ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت سجدہ کرنے کا حکم نہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا،
اور زوال کے وقت بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، غروب آفتاب کے وقت بھی سجدہ نہیں کر سکتے، پابندی ہے، منع ہے۔ اس لیے کہ سورج کی پوجا کرنے والا یہ سمجھے گئے سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ سورج کو ہو رہا ہے، اللہ نے منع کر دیا، غروب آفتاب، زوال اور طلوع آفتاب کے ان کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیو، جو رب نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں کرنے دیتا، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال کے سجدہ نہیں کرنے دیتا، وہ رب اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ لیکن لوگ پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ سجدے ہو رہے ہیں۔ جاؤ درباروں مزاروں پہ، قبروں میں جاؤ، پیروں فقیروں گدی نشینوں کو لوگ سجدہ، تعظیمی سجدہ ہے جی، تعظیمی۔ پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جو حلال تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، پچھلی شریعتوں میں کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ پچھلی شریعتوں میں کافر مرد کافرہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد مسلمان کا نکاح جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں کافر مرد کافرہ اور مسلمان مرد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح تعظیمی سجدہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے یار۔ اللہ کے نبی نے بلکہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ یہودیوں نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آخری وقت اللہ کے نبی نے فرمایا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھی آخری وقت یہ اللہ پتہ نہیں فرما رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی یحذر امت، اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، کہیں میری امت میری قبر کو سجدہ نہ کرے، کہیں ڈرا رہے ہیں۔ اس طرح یہودیوں نے سالوں نے سجدہ کیا قبر، اپنے نبیوں کی قبروں پہ اللہ کی لعنتیں برسی ہیں، کہیں میری قبر کو بھی یہ لوگ میری امت سے درد کرنے لگے۔ سجدہ میرے بھائیوں یہ اللہ کا حق ہے، نشانی اللہ کے دربار میں چکے شریعت اچھی لگتی ہے۔ ہاں جی، اصحاب رسول نے اللہ کے نبی عرب کے وڈیرے، عرب کی رعایا اپنے وڈیروں کو چک کے تعظیماً سجدہ کرتی ہے، آپ کا زیادہ حق ہے، ابھی جاتے ہم آپ کو سجدہ کرتے تو میں نہیں۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، کہ اگر میری شریعت میں تعظیم سجدے کی گنجائش ہوتی میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے کاملوں کیا کرو، اگر اللہ کے نبی کی شریعت میں عورتیں کاملوں سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کو سجدہ نہیں کر سکتی، استاد کو شاگرد سجدہ نہیں کر سکتے، بری شیخ کو سجدہ، اولاد باپ کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ میں واسجدوا للہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور لوگوں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کو سجدہ کرو جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ اللہ کا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سبحان اللہ۔ وہ جو نصیحت کی جاتی ہے نا اللہ کی قرآن کے ساتھ آیتوں کے ساتھ، وہ سجدہ کرتے وہ گرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں، حمل بھی اپنے رب کی تکبر بھی نہیں کرتے۔ ان کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں کو رات کو اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ رکھتے ہیں، یہ بھی صفت ہے، اپنے پہلوؤں کو خوابگاہوں سے کیا رکھتے ہیں؟ بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ بستر اس طرف ہوتا ہے اور کس دوسری طرف ہوتے ہیں۔ جی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ دن قیامت کے نا اللہ کے دربار سے اعلان کرے گا، اعلان کرنے والا، اور وہ اعلان سب سنیں گے، لوگ ساری مخلوق سنیں گے اعلان اللہ کے دربار سے۔ اعلان ہوگا کہ جو دکھ سکھ میں اللہ کی حمد کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ دکھ سکھ میں اس کی حمد کرتے تھے اللہ کی، وہ کہاں ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کہا جائے گا چلو بغیر حساب کے جنت۔ پھر کہا جائے گا کہ جو رات کو اپنے پہلوؤں کو اپنے خوابگاہوں بستروں سے دور رکھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر بھی کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ان کو بھی کہا جائے چلو جنت میں بغیر حساب، باقی لوگوں حساب کا حساب ہوگا۔ دیکھ لو میرے بھائی، اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھا کرو، ساری رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا کرو،
8 12 نفلیں 8 ہیں، 4 کو جتنے پڑھ لو انشاءاللہ شمار ہو جائے گا ان لوگوں کی لسٹ میں جو رات کو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور رکھتے ہیں۔ شمار سارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے، تہجد سے پڑھنی انہوں نے، فجر والے نہیں چلے۔ نبی کا فرمان سچا ہے کہ نا؟ اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین کرتے ہوئے تہجد کی نماز ادا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک غیر صاحب کے جنت تاکہ بشرطے کہ ایمان ہو، کفر شرک بدعت نہ ہو، ایمان ہو، علی تو اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ افشوا السلام، السلام علیکم کہو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، ہے جی، اور کیا صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہیں تم نماز پڑھو، پھر کیا ہوگا؟ ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تہجد کی نماز یہ بڑی قیمتی نماز ہے، پڑھو۔ بلکہ ہم مسجد میں آیا اللہ تعالیٰ کو آواز کو دیکھو اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے ادھر رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، پریشانی اللہ دور کرتا ہے، کیسے دیتا ہے، کیسے اللہ لذت سکون نصیب فرماتا ہے۔ بڑی قیمتی نماز ہے تہجد کی۔ فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو خوابگاہوں سے۔ پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ رات کو بستروں سے علیحدہ رہ کے کارخانے نہیں چلاتے، بسیں نہیں چلاتے، کیا کہ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو۔ وہاں کسی نبی کو نہیں پکارتے، ولی کو نہیں پکارتے، کیا ہے؟ یدعون ربهم۔ اب لوگ نبی ولیوں کو ہی پکار رہے ہیں، کر دو جو علی میری یا محمد، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جی، یا غوث پاک کا کرم کرو کریم۔ اب نبیوں یہ کیا صفت ہے ان کی کہ وہ کیا کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف و طمع، خوف سے پکارتے ہیں، امید سے، خوف یا اللہ جہنم سے بچا، یہ کہتے ہیں، و طمع یا اللہ جنت نصیب فرما، ومما رزقناهم ينفقون، اور اس چیز سے کہ ہم نے ان کو دیا خرچ بھی کرتے ہیں، اس میں زکات صدقات خیرات سب آ جائے گا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا، نہ کوئی نبی نہ ولی پیر فقیر، کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں تیار کر کے رکھی، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی نا، وہ کون کون سی اللہ نے پوشیدہ کر کے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت، کہ ایسی ایسی جنت میں چیزیں نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں ایمان والوں کے لیے تیار کی ہوئی جنت میں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت جو اللہ فرمائے گا نا، آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والے نعمتیں، یہ بدلہ ہوگا ان کا جو عمل کرتے تھے لوگ، نماز روزہ، یہ ایک ذریعہ ہے جنت میں حاصل کرنے کا، ورنہ بعد اللہ کے فضل و کرم سے آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا، یہ تو بھائی جنت کے ایک کمرے کا مول نہیں ہے، قیمت نہیں ہے ہر نمازیں۔ جنت کا جو ایک کمرہ ہو سونے چاندی کے ساتھ بنا ہوا ہوگا، ہم لگا لیں 1 لاکھ روپے آدمی ہر روز 1 مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، تو 50-60 سال میں کتنا سونا بنا لے گا؟ کر لے گا، ایک کمرہ بنا لے گا سونے کا؟ تو کبھی نہیں۔ یعنی کہ سونے کی کمرے کی قیمت بھی نمازیں برابر نہیں ہے۔ جو اتنی جنت دے گا اللہ پاک، یعنی وہ محض اللہ پاک فضل و کرم ہوگا، اس کا لطف و کرم ہوگا۔ اس میں آتا ہے ایک آدمی جو کامل درجے کا جنتی ہوگا نا، سب سے ہلکے درجے کے جنتی، اس کو اللہ پاک فرمائیں گے آخر میں کہ میرے بندے جا، تو بھی جنت میں جا۔ وہ جائے گا تو کوئی جگہ ہی اس کو نظر آئے گی، ساری جنت فل ہوگی، کرے گا اللہ کو جگہ ہی کوئی نہیں ہو، ساری جنت بھری بڑی، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اگر میں تجھ کو دنیا کے بادشاہ کے ملک کے برابر جنت دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ میں بڑا راضی ہوں۔ یہ تھوڑی بادشاہ، کتنے ملکوں میں بادشاہ ہے، رقبہ ہے، تو اگر میں تجھ کو ایک دنیا کے بادشاہ کے ملک کے پاس برابر تجھ جنت میں راضی، اللہ پاک فرمائے گا کہ ایک بادشاہ کے ملک کے برابر بھی تجھ کو جنت دے دی، اور 4 گنے اور زیادہ دے دی تجھ کو، 4 گنے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ بھی دے دی، ایک دنیا کے بادشاہ کے ملک کے جنت، اور 4 گنا یہ بھی دے دی، اس سے 10 گنا جنت میں نے اور تجھ کو دے دی۔ تو لگائے سر میں لگائے کتنی جنت، یہ اللہ پاک کا لطف ہے، اس مالک کا لطف کرم ہے، جو مالک ایسا کون عطا کر سکتا ہے جو مالک دیتا ہے۔
اس مالک کو چھوڑ کے، زندہ رب کو چھوڑ کے لوگ فوت شدہ باپوں کے مزاروں پہ جا رہے ہیں، وہاں مانگ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی تھکے پاؤں جا رہا ہے، کوئی بکرے شترے لے کے جا رہا ہے، ان سے مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، بس بختی لوگوں اور کیا ہے۔ جس مالک نے ماں کے پیٹ میں بھوکھاری مرنے دیا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں دے سکتے، ہر شے اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے عطا فرمائی، سب کچھ نظر انداز کرے بھول کے وہاں جا رہے ہیں، بہت شدہ باپوں کے بزرگوں کے مزار کو وہاں جا کے مانگ رہے ہیں۔ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہے مانند اس کے ہے جو فاسق ہے، ایک مومن ایک فاسق ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کافر مومن برابر نہیں ہے، مشرک موحد برابر نہیں ہے، سنت والا بدعت والا یہ آپس میں برابر نہیں ہے، فرمان بردار نافرمان برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کا ٹھکانہ، یعنی ہمیشہ وہ باغوں میں رہیں گے، نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمان نوازی ہوگی اس وجہ سے جو عمل کرتے تھے۔ واما الذین فسقوا فمأواہم النار، اور جو لوگ فاسق ہوئے نافرمان، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے نافرمان یہ کہ نکل جائیں اس آگ سے، اعیدوا فیہا، پھر اسی میں کیا کر دیے جائیں گے؟ لٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لهم، کہا جائے گا واسطے ان کے، ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو تم عذاب آگ کا وہ عذاب ہے کہ وہ کہ کنتم بہ تکذبون، کہ تم جس کی تکذیب کرتے تھے، جس چیز تم تکذیب کرتے تھے نبیوں کی، رسولوں کی، اس وجہ سے کیا چکھو؟ اب آگ کا عذاب چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو دنیا کا عذاب بڑے عذاب کے علاوہ، جن کے ہم عذاب ہوگا لبا فرمایا دنیا میں بھی ہم ان کافروں مشرکوں کو کیا چکھائیں گے؟ عذاب چکھائیں گے۔ جیسے میدان بدر میں 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، پھر ان پہ 7 سال قید مسلط ہوا، مردار کھانے پہ مکہ کے لوگ مجبور ہو گئے، اور اب بھی وہ پکڑ آ جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے انفرادی طور پہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی فصل تباہ ہو گئی، مویشی مر گئے، اللہ پاک پکڑی کس میں ہے؟ زلزلہ آ گیا، کچھ شراب آ گیا، بارش آ گئی، آندھی آ گئی، نقصان ہو گیا، تو فرمایا ضرور چکھائیں گے ہم ان کو دنیا کا عذاب بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں، یعنی وہ شرک سے اللہ کی بغاوت سے کیا کریں گے؟ ایمان کی طرف آئیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں، اللہ کی بندگی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دنیا میں بھی عذاب اللہ پاک دیتے ہیں، ایک تو وہ جو حق کی مخالفت کرتا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حق ہے، اس سے بڑی حق کیا ہے؟ جو اس کا مخالفت کرے گا، اس کا غیری دشمن ہوگا، اس کو پسند نہیں کرتا، اس اطلاعات کو پسند نہیں کرتا، اس کو اللہ کا عذاب آئے گا، بچ نہیں سکتا اللہ کے، جو حق کی مخالفت کرتا ہے۔ اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے جی، یہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آئے گا۔ اور تیسرا ظالم، یا جس نے ظالم کی غلط کی، وہ اس کو بھی دنیا میں عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات، بڑی سخت آیت کی، اور زیادہ ظالم اس سے کہ جس کو وہ اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہ، پھر اس نے ان سے اعراض کیا، جس کو قرآن پڑھ کے سنایا گیا اس نے کیا کر لیا؟ ان سے اعراض کر لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، نظر انداز کر دیا قرآن کو۔ اللہ فرما رہے اس سے بڑا ظالم ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری کلاس میں سے اگر کوئی توجہ دھیان کے ساتھ نہ بیٹھا یہاں ایک توجہ اور ہے، وہ بھی اس آیت کی زد میں آئے گا، اس نے بھی اعراض کیا ہے، قرآن سے منہ موڑا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، تو توجہ کے ساتھ بیٹھا کرو، جب میں مانا کروں اوپر دیکھو، جب مفہوم بیان کروں میری طرف دیکھو، کان لگاؤ جی، پھر دوار پہ نہ دیکھتے رہا کرو، سمجھ نہیں آئے گا، نکل جائے گا مفہوم۔ تو جو آدمی قرآن کی کلاس میں توجہ دھیان کے ساتھ نہ بیٹھا یا کسی اور مقصد کے لیے بیٹھا قرآن سمجھنے کے لیے، اس آیت کی زد میں آئے گا، اس نے بھی قرآن سے اعراض کیا ہے۔ اور جس نے بلا ناگا، بلا وجہ کو وجہ ہی نہیں ہے، قرآن کا کلاس کا ناگا کر دیا، چھڈو جی کا نہیں جانتے ہے، وہ بھی اس آیت کی زد میں آئے گا۔ اور جو قرآن چھوڑ کے چلے گیا وہ تو بہت ہی اس آیت کی زد میں آئے گا۔ قرآن نہیں چھڑ رہے لوگ، حکا نہیں چھڑ رہے، سگریٹ نہیں چھڑ رہے، جا نہیں چھڑ رہے،
کرکٹ نہیں چھڑ دو، قرآن چھڑ کے چلا گیا، قرآن چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہاں اس کا فلاح ہوگا جو قرآن کو ناپسند کر کے چلا گیا؟ تو کیا بنے گا اس کا؟ کس منہ سے اللہ کے دربار میں ہو جائے گا؟ میرے بھائیو اب قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہو، اس سے ٹوٹنا نہیں، اس سے ٹوٹنا نہیں ہے، جڑے رہنا ہے۔ چلو کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں کاٹا وادا، کوئی ناغا ہو گیا، کوئی سستی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا، لیکن حتی الوسع یہی کوشش کرو کہ ہم نے یہ آتا کہتا قرآن کے نام ہے، بس قرآن کے نام ہے، اور یہ اس میں کسی کوئی کمپرومائز، کسی نہ بیوی بچوں کے کاروبار کے لیے، یہ قرآن کے لیے ہے، بس قرآن سب سے جی انشاءاللہ اللہ پھر خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ پکے کرو اپنے آپ کو، مضبوط کرو، دل سے قرآن کے ساتھ جڑو۔ اللہ دل انما الاعمال بالنیات، دلوں کو دیکھ کر دلوں میں کیا ہے، اللہ کی محبت کس میں بیٹھے ہو، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے، اللہ راضی ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ وہ اور نیت ہے یعنی اعمال کا داراللہ نیت بھی ہوتا ہے، نیت یہ رکھو کہ اللہ تیری رضا کے لیے تجھ کو تیرے گھر میں اللہ نماز پر تیرا قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے، اللہ تو راضی ہو جا، یہ نیت رکھا کرو میرے بھائیو۔ یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ عرش سے آیا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، ہمارے نبی بھی آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے۔ اس کو ٹھپ کے رکھ لو، اس کی قسمیں کھاؤ، جو اس کو برکت کے لیے، اس سے مردے بچاؤ، یہ کرو، ان کے لیے نہیں قرآن آیا۔ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرنا ہے، زندگی لمحہ لمحہ قرآن کے مطابق، اس لیے اللہ پاک قرآن کا عمل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہا ہے سمجھنے سمجھانے کی، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ہاں جی، پھر بے شک ہم کیا مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، سب مجرموں سے انتقام لے گئے گی، لیکن جو جی قرآن سے راز کرنے والا ہے، یہ مجرم ہے نا قرآن، اس سے اللہ پاک بہت بڑا انتقام لے گا۔ اللہ کی کتاب کو منہ موڑ گیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ گیا، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر گیا، جی اس کی دنیا بھی برباد ہو گیا، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس قرآن سے جو صحابہ کرام اس قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو تو کیا ہوا، دریا گزر گئے، میں پھوڑوں کے قرآن ہی پڑھتے تھے، قرآن عمل کرتے تھے، میں پھوڑوں کے دریا گزر گئے۔ صحابہ کرام کے کہنے سے درندوں نے جنگل خالی کر دیا، سانپ بچھو کتے شیر، دن میں افریقہ کا جنگل لوگ گئے ہیں، وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں اب کیڑی بھی نہیں، اب بھی 14 سال سے زیادہ ایسا ہو گیا، کیڑی بھی نہیں جنگل میں، جو صحابہ کرام نے خالی کروایا تھا، درندے آج تک صحابہ کرام کی ہر لوگ سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھا، دریائے نیل ہی چلتا تھا، من عبد اللہ عمر الى بحر النیل كانت تجری من امر خجلا الا فلاحات، اللہ کے بندے عمر کا دریائے نیل کو پیغام، دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ تو جاری کر دے، اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ شام کو جائے مصر کے لوگوں نے اللہ دریائے نیل میں صبح اٹھ کے دیکھا، مصر کے لوگوں نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چل رہا تھا، 16 ہاتھ گہرا پانی چل رہا تھا، اس دور سے لے کے آج تک دریائے نیل میں پانی ختم نہیں ہوا۔ صحابہ کے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی اولاد آدمی تھے، لیکن وہ قرآن والے تھے، نبی کے فرمان والے تھے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، اور باتوں میں ہم پڑ گئے، اس لیے اللہ کی مدد جو ہے وہ ہم سے دور ہوگی، اللہ ناراض ہوگی۔ بات صرف یہ ہے قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، ایمان کے فیصلے فرمائے گا، دنیا میں اللہ انشاءاللہ جنت کی رجسٹری تمہارے نام کر دے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تری، اور اللہ دیکھیں گے المجرمون، جب کے مجرم ناکسوا رؤوسہم، جھکانے والے ہوں گے اپنے سر اپنے رب کے ہاں، ربنا کہیں گے رب ہمارے، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا سن لیا، فرجعنا لٹا ہم کو، نعمل صالحا عمل کرے ہم اچھے، انا موقنون ہمیشہ کا یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا، البتہ اگر چاہتے ہم لآتینا کل نفس، البتہ دے دیتے ہر نفس ہدایت اس کی، ولکن حق القول، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے میری طرف سے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس، البتہ ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو
جنوں اور سب لوگوں سے فذوقوا ما نسیت کو کہا جائے چکھو تم، اس لیے کہ تم نے بلا دیا تھا لقاء یوم اپنے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم بے شک ہم نے تم کو بلا دیا، وذوقوا چکھو تم عذاب ہمیشگی کا بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، انما یؤمن بآیاتنا الذین، پکی بات ہے ایمان لاتے ہماری آیات پہ وہ لوگ اذا ذکروا بہا، جب ہماری آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے خرجوا سجدا گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد تسبیح کرتے ہیں اپنے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وهم لا يستكبرون اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع علیحدہ رکھتے ہیں اپنے پہلوؤں کو خوابگاہوں سے، یدعون ربهم خوفا وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے امید سے، ومما رزقناهم ينفقون اور اس چیز سے ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں، فلا تعلم کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لهم من قرۃ کیا پوشیدہ کیا گیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما کا یہ بدلہ ہوگا بما كانوا يعملون اس چیز کو جو سے عمل کرتے ہیں، فمن كان مؤمنا کیا پس جو مومن ہے کمن کان فاسق فاسق کی طرح ہے، لا يسلبوا نہیں یہ برابر نہیں اب، اما الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے اچھے فلہم جنات المأوى پس پاس ان کے باغات ہیں ہمیشہ کا ٹھکانہ، تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، نزولا بما كان یہ مہمان نوازی ہوگی اس وجہ سے کہ سو اچھے عمل کرتے ہیں، اما الذين فسقوا وہ لوگ جو جنہوں نے نافرمانی کی فما باہم ان کا ٹھکانہ آ گیا ہے، علامہ اراد جب ارادہ کریں گے وہ نافرمان یا خروج میں یہ کہ نکلے وہ آگ سے کوئی دوسری اسی سے اتار دیے جائیں گے، وکیل لہم کہا جائے گا واسع ذوق عذاب چکو تم عذاب آگ وہ آگ کے تھے تم جی اس کی تکذیب کرتے، قیامت کے دن کو آگ کی یہ تکذیب کرتے تھے، کتابوں کی بھی تکذیب کرتے، اس وجہ سے تکذیب کی وجہ سے آگ کا عذاب چکھو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو دنیا کا عذاب دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں، یعنی کفر سے توبہ کر اسلام میں آ جائے گا، من اظلم ممن ذکر بآیات ربی اور اور زیادہ ظالم اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض پھر اعراض کیا اس نے ان آیات سے، انا من المجرمین بے شک مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، سجدہ کرو چیمبر